خواتین کی نماز کا مسنون طریقہ۔ اگر کوئی عورت مردوں کی طرح سجدہ کرے اور ہم اس کو سمجھائیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہوتا ہے، وہ آگے سے کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہی ہوں، آپ نے فرمایا ہے کہ ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو ہم اس کو کس طرح سمجھائیں؟ بنت حوا دبئی سے آپ ان کو سمجھائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز کے بارے میں فرمایا نا کہ ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو سیم اسی طرح نبی نے حج کے بارے میں بھی فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، حج ایسے کرو جیسے میں کرتا ہوں۔ تو اب کوئی عورت اگر صفا مروہ میں چلنے کے بجائے دوڑنا شروع کر دے اور زور زور سے لبیک اللہم لبیک کہنا شروع کر دے، اور آپ اس کو سمجھائیں کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں گی، عورتیں صفا مروہ میں دوڑیں گی نہیں بلکہ چلیں گی، تو اب کوئی خاتون یہی دلیل پیش کرے کہ نبی نے تو فرمایا ایسے حج کرو جیسے میں کر رہا ہوں، تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ یہی جواب دیا جائے گا کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے، امت کا اجماع ہے کہ عورت لبیک آہستہ کہے گی اور صفا مروہ پہ دوڑے گی نہیں، کیونکہ وہ عورت ہے، عبادت میں عورت کا عورت پن جھلکنا یہ ضروری ہے۔ تو جیسے وہاں پر کوئی یہ دلیل دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میں نے حج کیا ایسے کرو، تو نبی نے تو زور سے لبیک کہا ہے تو ہم بھی زور سے لبیک کہیں گے، تو اس کے خلاف دلیل دی جائے گی اجماع امت، تواتر عملی، کہ تواتر عملی سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ عورت آہستہ لبیک کہے گی، عورت صفا مروہ پہ دوڑے گی نہیں بلکہ چلے گی، کیونکہ اس کا تعلق پردے سے ہے۔ تو اسی طرح آپ جب کسی خاتون سے کہیں کہ سمٹ کے نماز پڑھو، مردوں کی طرح نماز نہ پڑھو، کیونکہ تم عورت ہو، عورت کے لیے سمٹنے کا حکم ہے، اس میں اس کا حیا زیادہ ہے، پردہ زیادہ ہے، تو اگر وہ جواب میں کہتی ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، حدیث میں آتا ہے کہ ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، تو حج کے بارے میں بھی تو یہ آتا ہے نا، تو وہ عورت جو آپ پہ اعتراض کرے نا تو اس سے یہ کہا کریں جیسے صفا مروہ میں اجماع امت سے ثابت ہے کہ عورت چلے گی دوڑے گی نہیں، عورت آہستہ لبیک کہے گی، زور سے نہیں کہے گی، تو ایسے ہی عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی، چوڑی ہو کے مردوں کی طرح نہیں پڑھے گی۔ بڑے بڑے محدثین کا یہی مذہب تھا، امام احمد ابن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں ان کی بھی یہی رائے ہے، امام ابو حنیفہ کی بھی، امام شافعی کی بھی، امام مالک کی بھی، چاروں ائمہ کا اتفاق ہے اس مسئلے پر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک تابعیہ کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ باقی ساری عورتیں عورتوں کی طرح نماز پڑھتی تھیں سمٹ کے۔ تو یہ اجماعی مسئلہ ہے، تواتر عملی سے ثابت ہے۔ ہر مسئلہ حدیث سے تلاش کرنا اور اس پہ حدیث کا مطالبہ کرنا اہل علم کی نظر میں ایک جہالت والا عمل ہے۔ حدیث سے مراد قولی حدیث، تو حدیث کبھی تواتر عملی سے بھی ثابت ہوتی ہے، ایک چیز متواتر چلی آ رہی ہے، کیونکہ بہت سارے فروق تو صریح حدیثوں سے ثابت ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے۔ جیسے عورت جب مرد کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھے گی، مرد امام اگر غلطی کرے گا تو مرد پیچھے اس کو تنبیہ کرے گا سبحان اللہ کہہ کے، عورت کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے وہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ مارے گی۔ حضرت عائشہ نے جب خواتین کی امامت کی تو بیچ میں کھڑے ہو کر امامت کی، آگے نہیں بڑھی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے بڑھ کے امامت کرتے تھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے گھر کی نماز مسجد کی نماز سے بہتر ہے، پھر گھر میں بھی کمرے کے اندر کی نماز یہ صحن کی نماز سے بہتر ہے۔ تو عورت کو نماز کی حالت میں مکمل جو ہے وہ پردے میں لایا جا رہا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بالکل مردوں کی طرح اپنے کولے اوپر کر کے سردے میں نماز پڑھے اور بالکل ہی مردوں کی طرح پھیل کے نماز پڑھے؟ تو اجماع امت سے یہ بات ثابت ہے، چاروں ائمہ کا اس پر اجماع ہے، اور یہ چاروں ائمہ بڑے بڑے مجتہدین تھے۔ امام مالک تو تبع تابعین میں سے ہیں، امام ابو حنیفہ تابعین میں سے ہیں، پھر امام احمد بن حنبل، امام شافعی، یہ سب ایک دوسرے کے شاگردوں میں سے ہیں، اور بڑے بڑے ائمہ مجتہدین ہیں۔ یہ وہ حدیث جانتے تھے جس میں آتا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی نے فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل تو اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں، پھر بھی فتویٰ یہ دے رہے ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی، کیونکہ انہوں نے اپنے زمانے میں اپنے مشائخ کو سب کو یہی دیکھا تھا۔ تو ان ائمہ مجتہدین کا زمانہ نبی کے زمانے کے بہت قریب تھا، تو ان کے فتوے کی زیادہ ویلیو ہے بنسبت آج سعودی عرب کے جو شیخ بن باز رحمہ اللہ یا شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ ان کے فتوے سے۔ تو یہ ان دو بزرگوں نے فتویٰ دیا ہے کہ عورت مردوں کی طرح نماز پڑھے گی، اس کے بعد پھر یہ فتویٰ دنیا میں زیادہ رائج ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے جتنے بھی حنبلی علماء ہیں وہ سب یہی فتویٰ دیتے تھے عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ تو ان کا ایک تفرد ہے، ان کا ایک شاذ قول ہے جو سب نے لے لیا، یہاں تک کہ ہندوستان میں جو اہل حدیث ہیں، جو قدیم اہل حدیث ہیں 150 سال پرانے،
وہ بھی یہی فتویٰ دیتے تھے کہ عورت، ان کی جو پرانی اردو فتاویٰ کی کتابیں ہیں اس میں سب میں یہی لکھا ہوا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. تو یہ اجماعی تواتر عملی سے اجماع امت سے چلا آ رہا تھا. اب جا کے اس میں سعودیہ کے بعض سلفی علماء کا ایک تفرد ہے, پھر اسی کو ساری دنیا میں جو دنیا نے اس کو اڈاپٹ کیا. ورنہ جتنے ماضی کے مجتہدین ہیں, جو شیخ بن باز رحمہ اللہ اور شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ سے کئی گنا بڑے بڑے علامے ہیں, ان سب کا یہی فتویٰ تھا کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, اور اس فتوے کی بیس اجماع امت اور تواتر عملی ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج کوئی اٹھ کے فتویٰ دے دے کہ عورت صفا مروہ میں دوڑے گی, اور دلیل یہ دے دے کہ جی حدیث میں آتا ہے جیسے حج میں نے کی ایسے کرو. تو ظاہر ہے وہ فتویٰ اگر کوئی ریلائبل مفتی دے گا تو وہ فتویٰ دنیا میں پھیل جائے گا, اور لوگ عورتیں اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گی, اور ایک نیا ایک رائے قائم ہو جائے گی. پھر جب اس پہ علماء نکیر کریں گے, اعتراض کریں گے, تو لوگ وہاں بھی یہی دلیل لیں گے کہ حدیث دکھاؤ. تو کون حدیث دکھا سکتا ہے اس بارے میں؟ تو تواتر عملی ہے.